الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ دین صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ ہمیں نہ صرف بندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم کس طرح ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، ایسا معاشرہ جس میں محبت ہو، سکون ہو، عدل و انصاف ہو، اور جہاں ہر فرد کو عزت اور وقار ملے۔ آج ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے۔ آئیے ذرا غور کریں کہ قرآن و سنت ہمیں کس طرح ایک بہترین معاشرہ بنانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یاد رکھیے، عدل کے بغیر معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عدل قائم ہو تو معاشرہ پھلتا پھولتا ہے، اور جب ظلم عام ہو جائے تو معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتیں اور کمزوروں کو سزا دیتیں۔ یہ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ اگر ہم انصاف کو اپنے گھروں، عدالتوں، دفاتر اور بازاروں میں قائم کر لیں تو معاشرہ خود بخود مثالی بن جائے گا۔ سامعین کرام، اسلامی معاشرت کا دوسرا ستون ہے مساوات اور بھائی چارہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہی وہ پیغام ہے جس نے انسانیت کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ اسلام نے ذات پات، رنگ و نسل اور زبان کے فرق کو مٹا دیا۔ سوچئے، اگر ہم واقعی ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں، برادری اور قومیت کے جھگڑوں کو ختم کر دیں تو معاشرہ کیسا پرامن اور خوشحال ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، مدینہ کی اسلامی ریاست کی سب سے خوبصورت جھلکی تھی مہاجرین و انصار کی قربانی۔ قرآن کریم فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنی ہی ضرورت میں ہوں۔ یہ ایثار اور قربانی مثالی معاشرت کی اصل روح ہے۔ آج اگر ہم بھی دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دیں تو ہمارے گھروں اور محلوں میں سکون ہی سکون پھیل جائے گا۔ معزز حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ یاد رکھیے، اچھا اخلاق انسان کو دلوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ خوش اخلاق انسان کا چرچا صرف گھر میں نہیں بلکہ پورے محلے اور معاشرے میں ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، غصے کو کنٹرول کریں، جھوٹ اور دھوکے کو چھوڑیں اور نرم روی اختیار کریں۔ اسلامی معاشرت کا ایک اور روشن پہلو یہ ہے کہ اس میں کمزوروں کو سہارا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایمان والا نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، یہ ہے حقیقی ایمان۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں کتنے غریب، یتیم اور بیوائیں نظر آئیں گی جو مدد کے انتظار میں ہیں۔ اگر ہر مسلمان اپنے محلے کے کمزوروں کا سہارا بن جائے تو پورا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو بھی وہ عزت دی جو دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکا۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، بیوی کو سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا اور بیٹی کو رحمت کہا گیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں پر واجب ہیں۔
یاد رکھیے، عورتوں کی عزت اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا مثالی معاشرت کی سب سے اہم علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوچئے، اگر ہر شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے تو کیا پورا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ نہ بن جائے گا؟ محترم حضرات، اسلام نے ہمیں مثالی معاشرت کا جو نمونہ دیا وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے واضح نظر آتا ہے۔ وہاں عدل و انصاف تھا، بھائی چارہ تھا، ایثار تھا، اخلاق تھا اور امن و سکون تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انہی تعلیمات کو زندہ کریں، عدل کو قائم کریں، بھائی چارہ بڑھائیں، اخلاق کو اپنائیں، کمزوروں کا سہارا بنیں، عورتوں کی عزت کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں مثالی معاشرت کی جھلک پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور مزید دینی، اصلاحی اور سماجی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل دینیات پلس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔